آج کی اس نشست کے اندر گفتگو کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے فریضہ اقامت دین اور ہماری ذمہ داری۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اقامت دین کیا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اقامت دین سے مراد، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب تمہیدی کلمات میں فرما رہے تھے، اقامت کا لفظ کیا ہے؟ قائم کرنا، اسی سے ہے۔ دین کو قائم کر دینا، انڈیویجول سطح سے لے کر ایک فرد کی زندگی سے لے کر آگے سوسائٹی سے آگے ریاست اسٹیٹ، اور اسٹیٹ سے پھر آگے بڑھتے ہوئے انٹرنیشنل لیول کے اوپر دین کو اس طرح قائم کر دینا کہ جو دینی فکر ہے وہ ڈومیننٹ ایک فکر کی حیثیت رکھتی ہو، ایک نظام اس کے تحت چل رہا ہو، اور زندگی کے سارے معاملات کے اندر اس کی ہدایات کو فالو کیا جا رہا ہو، اس کو اقامت دین کہا جاتا ہے۔ سادہ سا مفہوم جیسے انہوں نے بھی بتایا، میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ چیز کوئی ثواب دیدی نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ میرا دل چاہے تو میں کروں، دل نہ چاہے تو نہ چلوں۔ یہ کوئی نفل کے درجے کی چیز نہیں ہے، یہ فرض عین کے درجے کی چیز ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہی چیز رہی۔ یاد ہے آپ کو جو حضور علیہ السلام کے چچا کے ذریعے سے میسج بھیجا گیا کہ جی کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، اس مشن سے بعد آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس مشن سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے، تاجدار کائنات امام الانبیاء نے پوری زندگی جس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ المیہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نگاہوں میں اس کی جتنی اہمیت تھی، ہم نے اتنا ہی اس کو ہلکا لے لیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے نا کہ ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی ہمارے نزدیک کوئی نہیں۔ قرآن کی جس آیت کو تلاوت کیا گیا، انہوں نے بھی یہی آیت پڑھی، میں نے بھی پڑھی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ وائے باری تعالیٰ کیوں بھیجا، کیوں مبعوث فرمایا؟ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں کے اوپر غالب کر۔ اتنی بڑی چیز ہے اسلام، دنیا کے اندر مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ اگر یہ غالب نہیں ہے تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اس میں ہمارا قصور کتنا ہے۔ آئیے ذرا اس تصور کو تھوڑا ڈیٹیل میں جا کر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو چلتے چلتے ایک میسج دیا تھا۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، اے حوا، میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، وہاں تمہیں اب کچھ عرصہ اسٹے کرنا ہے، آگے تمہاری اولادیں بھی ہوں گی، نسل چلے گی، اور میں کیا کروں گا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً تمہاری طرف ہدایت دیکھتا رہوں گا۔ جو شخص میری اس ہدایت کو فالو کرے گا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کی زندگی سے غم اور خوف کے سارے کانٹوں کو چن چن کر نکال دوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، اس وعدہ الہی کے تحت وقتاً فوقتاً پیغمبر آتے رہے، اور آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام، دین کا پیغام، دین شروع سے ایک ہی رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنی بھی فنڈامنٹل باتیں ہیں، فنڈامنٹل پرنسپل ہیں، وہ سارے ایک ہی رہے۔ آج آ کر زمانی رائت کے تحت کچھ نہ کچھ اس کی جزوی تعلیمات کے اندر فرق رہا، بیسک چیز ایک ہی رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں آ کر اس وعدہ الہی کے مطابق لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے تاجدار کائنات امام الانبیاء حضور علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کر آ گئے، اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ لا نبی بعدی، لوگوں اب میرے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ اب حضور علیہ السلام
اور پچھلے انبیاء کرام کے اندر ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے تمام انبیاء کرام کی نبوتیں زمان و مکان کی پابند تھیں، وہ زمانی تھی اور مکانی تھی۔ ہر نبی کسی خاص زمانے کے لیے، خاص پیریڈ کے لیے، خاص وقت کے لیے آیا، اور جب وہ چلا جاتا اس کی جگہ پر نیا نبی آ جاتا۔ اسی طرح ایسے بھی ہوا کہ ایک ہی وقت کے اندر کئی نبیوں کی نبوت چل رہی ہے، ایک نبی کسی خاص علاقے کے لیے، دوسرا کسی دوسرے کے لیے، تیسرا تیسرے کے لیے۔ تو پچھلے جتنے انبیاء کرام آئے ان سب کی نبوتیں زمان و مکان کی پابند تھیں، زمانی تھی اور مکانی تھی، زمان و مکان کی حدود کے اندر تھی۔ مگر حضور علیہ السلام چونکہ آخری نبی بن کر آئے، قیامت تک کے لیے اب سارا زمانہ آپ کا زمانہ ہے اور ہر ملک کے لیے، چنانچہ حضور علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ لا زمانی ہے اور لا مکانی ہے، نہ وہ زمانوں کی پابند ہے، اب قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کی نبوت کا تسلسل، اور نہ ہی وہ کسی مکان کی پابند ہے، کسی ایک ملک کے لیے ہو دوسرے ملک کے لیے نہ ہو۔ اب حضور علیہ السلام جب حیات ظاہری سے گزر کر چلے گئے، اب قیامت تک کے لیے یہ حضور علیہ السلام کی امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی نیابت کے اندر نائب ہونے کے طور پر اس فریضے کو ادا کریں۔ اور امت مسلمہ سے مراد امت مسلمہ کا ایک فرد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ میری اگر اتنی طاقت ہے تو میری اتنی ذمہ داری ہے، کسی کے پاس اتنی طاقت ہے اس کی اتنی ہے، جتنی صلاحیتیں، جتنی استعدادیں، جتنے وسائل کسی کے پاس ہیں، اللہ اس سے زیادہ کسی کو نہیں پوچھے گا، مگر ذمہ داری ہر شخص کی یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ اچھا، ایک فرق تو یہ تھا حضور علیہ السلام کی نبوت میں اور پہلے انبیاء کرام میں، اور دوسرا فرق یہ تھا کہ پہلے انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا وعدہ کوئی نہیں تھا کہ تمہارے دین کو باقی سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ آپ دیکھیں گے نا، نوح علیہ السلام آئے، 1000 سال تک تبلیغیں کرتے رہے، گنتی کے چاند لوگ مسلمان ہوئے، وہ فکر غالب نہ ہو سکی، اللہ حاضر قیاس، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ساتھ یہ وعدہ بھی کر دیا کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے۔ اور یہ وعدہ جو ہے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر ہی کافی حد تک پورا ہو گیا، اور سیدنا عمر فاروق کے زمانے تک آتے آتے جو کمی رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اور اسلام کا جھنڈا دنیا کے بیشتر علاقوں پر لہرا رہا تھا، اور اسلام دنیا کی واحد سپر پاور بن چکا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن نے کہا کہ یہ ہم نے اس لیے بھیجا رسول کو دین مبین دے کر کہ اس دین کو بقیہ دینوں کے اوپر غالب کر دیں، تو اس غلبے کی پھر آگے دو سطحیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ افراد معاشرہ کی زندگیوں کے اندر دین غالب آ جائے، ان کی زندگی کی جملہ ایکٹیویٹی، تمام اعمال و افعال، حرکات و سکنات، ان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہنسنا رونا اور جینا مرنا سب دین کے تابع ہو جائے۔ ایک افراد کی سطح پر ہے، اور دوسرا سوسائٹی کی سطح پر ہے کہ اجتماعی سطح پر جو نظام ہے سوسائٹی کا، معاشرے کا، اسٹیٹ کا، وہ سارے کا سارا دین کے تابع ہو جائے۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر بہت ضروری ہیں، مگر بہت کم لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ سکی کہ یہ دونوں چیزیں ضروری۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انڈیویجولی جواب دے ہر فرد براہ راست اپنے اعمال کا ہے۔ باہر کا نظام جیسا بھی چل رہا ہے یا جیسا نہیں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن براہ راست تو ہر بندے سے یہ پوچھے گا نا کہ تیرا اپنا کردار کیا ہے، تیرے اعمال کیا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہونا، جو جس طرح کا نظام وہاں پر چل رہا ہو، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ خال کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اوور آل سوسائٹی کے چال چلن سے ہٹ کر کوئی راہ سوچ سکتے، ورنہ لوگوں کی اکثریت کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کے نظام کے تحت زندگی بسر کر رہی ہو اس کے لازماً اثرات ان کی زندگیوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس لیے جہاں دین کے غلبے کی بات ہے تو غلبے سے مراد خالی یہ نہیں ہے کہ افراد معاشرہ کی زندگیوں کے اوپر اس کو لاگو کر دیا جائے، بلکہ ایک غالب نظام کی حیثیت سے اس کو لاگو کرنا اس کے اندر آٹومیٹکلی شامل۔ جتنے انبیاء کرام آئے
وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے سرداروں کو مخاطب کرتے رہے. وجہ کیا تھی کہ عام لوگ بیچارے تو سرداروں کے تابع ہوتے ہیں، بڑے لوگ جس فکر کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں عام لوگوں کا طرز عمل طور طریقے اسی طرح کے چلتے چلتے بنتے جاتے. میں سوسائٹی کے اندر چلتے چلتے جب دیکھتا ہوں ایک آدمی چھوٹا موٹا کوئی رکشے والا کوئی دوسرا تیسرا ظلم زیادتی کر رہا، میں کہنا تیرا نہیں قصور ہے، تیرے بڑیاں کا قصور. اوپر سے کلچر چلا ہوا ہے، چلتے 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 حرام خوری کا، 2 نمبری کا، بے غیرتی کا، بے شرمی کا، بے حیائی کا، اوپر سے چلتے چلتے نیچے آیا ہوا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے. تو میں بتا رہا تھا کہ انبیاء کرام، اور دیکھیں مخالفتیں بھی وہاں سے ہوتی رہی. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا. یہ جملہ جو میں نے بولا ہے نا، یہ جملہ ملتے جلتے انداز کے اندر کوئی 10-12 جگہ پر قرآن میں آیا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ انبیاء کرام کے ذکر کے اندر قرآن کہہ رہا فلانے کی قوم کے سرداروں نے کہا. مخالفت سرداروں کی طرف سے ہوتی رہی، اور آگے نیچے چلتے چلتے پھر قوم کے عام افراد چونکہ ان کے زیر اثر ہوتے ہیں لہذا وہ اس سے ہٹ کر سو ہی نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی لمبی چوڑی تبلیغ کے باوجود بھی، اتنے بڑے بڑے معجزے دکھانے کے باوجود بھی قوم کی اکثریت ایمان نہ لا سکی سوائے چند نوجوانوں کے. اور قرآن نے وجہ بیان کی کہ ایسے کیوں نہ ہو سکا. فرمایا الا خوف من موسیٰ، ہمارا یہ موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے اور قوم کے سرداروں کے خوف سے، این یفتنا ہم کہ کہیں ہمیں کسی فتنے میں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر. اس لیے اسلام ایک بندہ مومن پر دوہری ذمہ داری عائد کرتا ہے، ایک اپنی ذاتی اصلاح اور دوسری ارد گرد کے ماحول، معاشرے، سوسائٹی، سسٹم کی اصلاح، دونوں کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے ایک بندہ مومن پر. اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر بتھیرا سوچ بچار کیا، بہت کچھ بڑا سوچا، اور پی ایچ ڈی کے اندر میرے تھیسس کا ٹاپک ہی یہ تھا، اپنے شوق سے لیا، عصر حاضر میں اخلاقی انحطاط اور اس کا تدارک، اس عہد کے اندر جو اخلاقی انحطاط ہے اس کا تدارک کیا ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ اسلام نے یہ 2 ذمہ داریاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اہل و عیال میں درجہ بدرجہ لگتے لیں سارے آ جاتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. واصف صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی کہ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اپنے اعمال سے متعلقہ ہے اور آدھی ان لوگوں کے اعمال سے متعلقہ ہے جو ہمارے تعلق واسطے کے اندر آتے ہیں. یعنی آدھی میری بخشش کا انحصار تو اس پر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا سنوارا، اور باقی آدھی کا انحصار اس پر ہے کہ میں نے ارد گرد کے ماحول کو سنوارنے کے اندر اپنا کیا کردار ادا کیا. سورہ العصر کو پڑھ لیں، وہاں اس کا فلسفہ بھی سارا ہے. یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق امام شافعی یہاں تک کہتے ہیں کہ لو لم تنزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید کے اندر سوائے سورہ العصر کے اور کچھ بھی نازل نہ ہوا ہوتا تو لوگوں کی بخشش کے لیے، نجات کے لیے، رہنمائی کے لیے یہی کافی. مختصر سی صورت ہے. قرآن نے کیا کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں جا رہا ہے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کو اس خسارے والی کیٹیگری سے باہر صرف وہ آئے گا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں، 4 میں سے 2 کا تعلق پرسنل کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور 2 کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، دوسروں کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور پھر انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اور جب حق کے راستے پر آپ چلیں گے تو پھر پتھر تو آنے ہی آنے ہیں، ملامتیں تو آنی ہی آنی ہیں. امام حسین بھی اگر آرام سے مسجد نبوی کے بیٹھ کر ممبر پر درس دیتے رہتے تو ملامتیں کیوں آتی، مخالفتیں کیوں آتی، مزاحمتیں کیوں آتی، رکاوٹیں کیوں آتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اگلی دو فرمایا کہ جب حق کی تلقین کرو گے تو ساتھ صبر والا مرحلے بھی آنے ہیں، تو صبر خود بھی کرتے رہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب یہ چاروں کنڈیشن، چاروں شرائط کمپلسری ہے، ایک بھی ایسی نہیں ہے جو آپشنل ہو۔ فرمایا تمام بنی نوع انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جن کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے حوالے سے بحیثیت امتی ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اس تعلق کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو بیان کرتے وقت بھی قرآن نے اس نقطے کو نظر انداز نہیں کیا۔ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے، ایمان کے بعد اس کی تکریم کی، اس کے مقام کو، مرتبے کو سمجھا، وعزروہ، اور اس رسول کی مدد کرتے رہے، مدد ونصروہ، اس رسول کی مدد کرتے رہے۔ اب مدد سے کیا مراد ہے؟ رسول کے گھر میں آٹا نہیں ہے اور آپ جناب محبوب قائد کی لگی ہوئی آٹوں کے تھیلوں پر لگی ہوئی تصویر، 2-3 گتھیاں وہاں پکڑائیں، کیا یہ مراد ہے؟ رسول کی مدد سے کیا مراد ہے؟ سوائے اس کے آپ اور کیا لیں گے کہ رسول جس مشن کو لے کر آیا ہے اس مشن کو آگے بڑھانے میں، اس کو پھیلانے میں، اس کو غالب کرنے کے اندر اپنی تمام تر توانائیوں، صلاحیتوں اور وسائل کو استعمال کرتے رہے۔ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو اس پر سے ایمان لانے والے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول کی نصرت، رسول کی مدد، یہ بھی لازمی طور پر حضور علیہ السلام پر رسالت کے جو تقاضے ہیں ان کا لازمی تقاضا۔ آپ جدھر سے مرضی آ گئے، جہاں سے مرضی قرآن و حدیث کو اسٹڈی کر، آپ کو ہر جگہ پر ایک سمٹری نظر آئے گی۔ اب جب نصرت کی بات آئے گی، رسول کی مدد کی بات، تو وہ تو پھر خالی نماز روزے پر تو نہیں نہ چاہے گی۔ نماز روزے سے پھر آگے بڑھ کر اس میں پھر ہجرت بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں جان مال کی قربانیاں بھی ہیں، اس کے اندر تانے بھی ہیں، مخالفتیں بھی ہیں، مزاحمتیں بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اور دوسری طرف انسانی فطرت یہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ بس کمفرٹ زون کے اندر رہا جائے۔ ہاں، میں نے بڑے لوگوں کو زندگی کے اندر ایسے دیکھا کہ جن کی سچویشن یہ ہے، وہ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے کا سودگی دی ہوتی ہے، گھر اپنا ہے، کوئی اور کوٹھی اپنی، بینک بیلنس، کار گاڑی وغیرہ ضروریات میں ہیں، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے پرائے معاملات کے اندر پڑنے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے نزدیک یہ زندگی روح کا قبرستان ہے۔ اس زندگی کے اندر کوئی تحرک ہی نہیں ہے، وہ کوئی دوسروں کا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی جنت بنا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی جنت کل کو آپ کا قبرستان بننے والی، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ بندہ مومن کی زندگی یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو بندہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے لا تعلق ہو کر انسانوں کی بستی میں اپنا جزیرہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے، فلیس منہم، اس کا مسلمانوں کی کمیونٹی سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ داڑھی اس نے جتنی مرضی بڑی رکھی ہوئی ہے، تسبیحیں جتنی مرضی لمبی پڑھ رہا ہے، تہجد گزار ہے، جو مرضی کرتا پھر رہا ہے، فرمایا اس کا مسلمانوں سے تعلق کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو جب قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں رسول کی زندگی تمہارے لیے ہر معاملے کے اندر آئیڈیل نمونہ ہے، اس آئیڈیل نمونے کے اندر کیا صرف نمازیں ہیں، کیا صرف روزے ہیں، کیا صرف تبلیغیں ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کیا صرف اللہ اللہ کرنا ہے؟ اس آئیڈیل لائف کے اندر غزوہ بدر نہیں ہے، غزوہ احد نہیں ہے، خندق نہیں ہے، تبوک نہیں ہے، اس کے اندر ہجرت نہیں ہے، اس کے اندر قربانیاں نہیں ہیں، مخالفتیں، مزاحمتیں، رکاوٹیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، شیپی ابھی طالب نہیں ہے، یہ سب کچھ اس آئیڈیل لائف کے اندر نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس سارے حصے کو چھوڑ کر فقط اللہ اللہ پر اکتفا کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ان کو اپنی دینداری کا جائزہ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، راتیں اگر مسلوں پر آنسو بہاتے گزرتی ہیں تو دن گھوڑوں کی پیٹھ پر ان کے بسر ہوا کرتے۔ تو لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ دین کے صحیح امیج کو سمجھا جائے۔ شریعت کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے کہ جو چیز بھی کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے نا، جو چیز بھی، وہ بھی اسی درجے میں آتی ہے، واجب کے درجے میں، کہنے فرض کے درجے میں۔ مثال دے رہا ہوں، آپ نے نماز پڑھنی ہے،
اب نماز پڑھنے کے لیے جس لیول کی طہارت کی ضرورت تھی، پاکیزگی کی، صفائی کی، ستھرائی کی، خدا کی بارگاہ میں آنا تھا نا، اس کے لیے وضو ضروری تھا۔ اب وضو پہ ذاتے خود عبادت نہیں تھی، مقصد کیا تھا؟ وہ تو ذریعہ ہے، لیکن جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی فرض قرار دے دیا گیا۔ یہ مسئلہ ہے، اور تاریخ کا تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے، تاریخ کا تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ اسلام اس وقت تک غالب نہیں ہو سکتا جب تک قوت مقتدرہ انسان کے پاس نہ ہو۔ قوت مقتدرہ اسلام، آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر حضور علیہ السلام مسند اقتدار پر نہ آئے ہوتے، میثاق مدینہ کی صورت میں حضور علیہ السلام نے مدینہ جاتے ہی کیا کیا تھا؟ ایک غیر رسمی ایک اسٹیٹ قائم کر لی تھی، باضابطہ نہ صحیح غیر رسمی طور پر جو پیکج ہوا یہودیوں کے ساتھ، اس کے نتیجے میں ایک اسٹیٹ مارتے وجود میں آ گئی اور حضور علیہ السلام اس کے سربراہ بنے۔ اگر حضور علیہ السلام سربراہ مملکت نہ بنے ہوتے، کہتے میں تو نبی ہوں، مجھے اقتدار سے اختیار سے کیا تعلق، اور حضور علیہ السلام کے بعد چاروں خلفاء یکے بعد دیگرے سربراہ مملکت نہ بنے ہوتے، اقتدار کی مسند پر نہ بیٹھے ہوتے، تو کیا اسلام کو اتنا عروج حاصل ہو جاتا جتنا ہو گیا؟ عقل مانتی ہے آپ کی؟ حکومت کسی اور کے پاس ہوتی، اختیارات وسائل کسی اور کے پاس ہوتے، فاروق اعظم آدھی دنیا تک پہنچ جاتے فتح کرنے کے لیے، کہاں کہاں تک جا کر جو فتح کیا، طاقت تھی، اختیار۔ علامہ نے کیا خوبصورت بات کہی، علامہ نے کہا کہ آسانہ ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد۔ کلیمی بیچاری اکیلی کہاں کیا کرے، وہ تو سر چھپاتی پھرے گی پھر وقت کے ظالموں، جابروں، فرعونوں، قاہروں کے مقابلے میں اگر اقتدار نہیں ہوگا۔ قرآن نے اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے دو خوبصورت باتیں کہی ہیں۔ نمبر 1، قرآن نے کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ اللہ کہتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ساتھ ان کے کتاب اور میزان اتاری۔ میزان سے مراد عدل لی گئی ہے، مجاہد نے، قتادہ نے، دیگر کئی مفسرین نے یہاں اس سے مراد عدل لیا ہے۔ باری تعالیٰ کس لیے بھیجا رسولوں کو، کس لیے کتابوں کو بھیجا؟ فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر، عدل پر قائم ہونے والے بن جائیں، عدل پر قائم ہونے والے بن جائیں۔ اور فرمایا وانزلنا الحدید، ہم نے ساتھ لوہا بھی نازل کیا۔ لوہے سے مراد امام رازی نے مفاتیح الغیب کے اندر لوہے سے مراد قوت اقتدار لیا ہے، تاکہ جو لوگ سرکش ہوں، باغی ہوں، ان کو بائی فورس ان کی سرکشی سے واپس لایا جا سکے۔ ایک آیت یہ اور ایک آیت اور دیکھیں ذرا، دونوں کو ملا کر پھر دیکھیں۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جب زمین کے اندر اقتدار دیتے ہیں تو نماز اور زکوٰۃ کو ایک سسٹم کے تحت رائج کرتے ہیں، سوسائٹی کے اندر رائج کرتے ہیں تاکہ اس کی برکات سے سوسائٹی متمتع ہو سکے۔ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اب ذرا یہ دو دیکھیں کام، یہ کام بندہ انڈیویجول نہیں کر سکتا ہے، یہ کام جو پہلا آیا وہ عدل کو قائم کرنے والا میں اور آپ کر سکتے ہیں، اور یہ کام دوسرا جو ہے کہ نظام کے تحت نماز کو، صلاۃ کو اور زکوٰۃ کو نافذ کرنا اور نیکی کا حکم دینا۔ ریکویسٹ نہیں کرتے ہیں، امارو حکم دیتے ہیں، حکم میں اور آپ کسی کو دے سکتے ہیں نیکی کا، برائی سے کسی کو بائی فورس روک سکتے ہیں، یہ کام حکومتوں کے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ذرا دل پر ہاتھ کر رک کر دیکھیں کہ یہ بہروپیے جو اب ہم پر تازہ تازہ مسلط ہوئے ہیں، خود ہو گئے ہیں یا کسی کے کرنے پر ہو گئے ہیں، کیا ان بہروپیوں سے آپ کو یہ امید ہے کہ یہ دو کام کر دیں گے؟ ہمارے اس وقت کے صدر مملکت کیا انصاف نازل کریں گے، عدل نازل کریں گے؟ اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی شکل ہے ایسی کہ وہ کوئی انصاف یہاں نازل کر دیں، عدل نافذ کر دیں؟ کوئی ہے عدل سے ان کا لینا دینا یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر؟ تو جب تک قوت اقتدار جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اس وقت تک پھر یہی حال ہوگا جو اس وقت اس ملک اور قوم کے اندر پریکٹیکلی ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے معاملات کا سرا کیا ہے، جڑ کیا ہے، خرابی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا غور کیا، اور غور و فکر کر کے انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو جب دیکھا
تو حالات کا گہرا تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ امام غزالی کے نزدیک عوام کے اندر بگاڑ اس وجہ سے آیا ہے کہ حکمرانوں میں بگاڑ آ گیا ہے. حکمرانوں نے روکنا تھا، ٹوکنا تھا عوام کو، حکمران نہیں روک رہے، لہذا عوام میں بگاڑ آ گیا. اور حکمرانوں میں بگاڑ کس وجہ سے آیا ہے؟ حکمرانوں میں بگاڑ امام غزالی کہتے ہیں اس لیے آ گیا ہے کہ علماء میں بگاڑ آ گیا. علماء کا کام تھا حکمرانوں کو روکتے ٹوکتے، جب وہ ان کے اپنے اندر بگاڑ آ گیا تو پھر ان کو روکنا ٹوکنا کس نے تھا؟ منمانیاں کرنے سے. لہذا انہوں نے منمانیاں کرنی شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں جب وہ خود منمانیوں کے اندر چلے گئے، عیاشیوں کے اندر چلے گئے، تو پھر نیچے عوام کو کس نے روکنا؟ چنانچہ عوام کو روکنے والا بھی کوئی نہ رہا، تو ان کے اندر بھی بگاڑ آتا چلا گیا. ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے آج، امام غزالی کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1000 سال ہو گئے. 4th-5ویں صدی ہجری ان کا زمانہ ہے، تقریباً 1000 سال ہو گیا. آج آپ 1000 سال کے بعد بھی غزالی کے تجزیے کو ذرا اپلائی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج کے حالات پر بھی یہ منطبق ہو رہا ہے. میں نے زندگی کے اندر جب بھی سوچا کہ اس مسئلے کا آخر حل کیا ہے، جو لوگ اقتدار کی میٹھی سلونی لذتوں سے بہرہ بر ہو رہے ہیں، جن کو یہ نظام سوٹ کر رہا ہے، جن کے لیے یہی نظام ان کی زندگی اور بقا کا ذریعہ ہے، وہ تو کبھی اس کو بدلنا نہیں چاہیں گے. تو پھر یہ نظام کون بدلے گا؟ فرشتے آ کر بدلیں گے یا وہ پسے ہوئے عوام اٹھ کر بدلیں گے جو 2 وقت کی روٹی نے، جن کو کسی کام کا چھوڑا ہی نہیں ہے، مہنگائی نے جن کی کمر کو دوہرا کر رکھا ہے، وہ بدلیں گے؟ ان سے بھی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، فرشتے بھی کوئی نہیں آنے ہیں. اور جو لوگ مسلط ہیں اس نظام کے بینیفیشری ہیں، ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے، ان کی تو زندگی اور بقا کا دار و مدار ہی اس پر ہے. تو جب بھی میں نے زندگی کے اندر اس سوال پر غور کیا کہ حالات پھر کیسے بدلیں گے، تو میری ہمیشہ نظر جب اٹھی تو اہل علم کی طرف، اہل دین کی طرف اٹھی کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اگر متحد ہو جاتا ہے اور ٹریک پہ آ جاتا ہے تو یہ اس سے یہ امید ہے کہ یہ معاملات کو سیدھا کر سکتا ہے. مگر کیا کریں؟ المیہ یہ ہے کہ جب اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو دینداروں کا ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے کہ جو ویسے ہی سیاست کو گناہ کبیرہ سمجھ کر اس سے اعراض کرتا ہے. اور بڑے فخر سے، بعض ایک تو جماعتیں تو ایسی ہیں، بڑے فخر سے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان کی یا دنیا کی سب سے بڑی غیر سیاسی دینی تحریک، یعنی غیر سیاسی ہونا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. اگر غیر سیاسی ہونا اعزاز ہے تو پھر حضور علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہیں گے، صحابہ کے حوالے سے کیا کہیں گے، خلفائے راشدین کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ تو غیر سیاسی نہیں تھے. آگے کہتے ہیں جی اس لیے وہ تو اگر یہ دلیل دی جائے نا تو کہا جاتا جی نہیں وہ تو سیاست کوئی اور تھی. یہ تو دیکھیں نا سیاست کتنی گندی ہو گئی ہے. تو آگے اب ان لوگوں سے کون پوچھے کہ سیاست کے اس گندے تالاب کو کیا وہ لوگ صاف کریں گے جنہوں نے یہ سارا گند ڈالا ہوا ہے؟ کیا ان سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ خود صاف کر دیں گے؟ آخر یہ گند بھی تو ہم نے ہی صاف کرنا تھا. ہم اگر یہ ڈرتے رہے، جھجکتے رہے، نہیں یہ تالاب بڑا گندا ہے، اس میں آ کر ہم بھی گندے نہ ہو جائیں، تو پھر ان لوگوں تو یہ سوچ کرتی یہ بات، تو کہتے ہیں آپ رہیں سائڈ پہ، ہم کب کہتے ہیں آئیں، ہمیں موج میں لے کر دیں آپ اللہ کریں، بازو تبلیغ کریں. بہت بڑا طبقہ ہمارا علماء کا، دینداروں کا ایسا ہے کہ جن کا خیال ہے سیاست ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، اس سے کوسوں دور رہنا چاہیے. اور جو لوگ تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں اس وادی کی طرف آئے، ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں سلوک اتفاق ہوتا ہی نہیں ہے آپس میں. اب دیکھیں قرآن نے ایک کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا ولا تنازعوا، اے لوگوں آپس میں الجھنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے عداوت جھگڑوں میں نہ پڑنا. اگر ایسے ہو گیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو پھر 2 نقصان ہوں گے. نمبر 1 تم بزدل بن جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اور نمبر 2 تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مخالفوں کے دلوں سے تمہارا روح دبدبا بکار جاتا رہے. آج کتنے قرآن کے دورے ہیں جو اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں،
چپے چپے پر قدم قدم پر رمضان مبارک کے اندر بہت زیادہ ہے. یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں کیا یہ اس قرآن سے باہر ہے؟ کیا یہ اس قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ اور کیا قرآن صرف دوروں کے لیے آیا تھا یا عمل کے لیے آیا تھا؟ اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ کب سوچیں گے قرآن کے دورے کرنے والے اور دیکھیں کیا پریکٹیکلی یہی کچھ نہیں ہو رہا. قرآن نے کہا تھا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے الجھو گے نا، تمہاری آپس میں نہیں بن سکے گی، نہیں مل کر بیٹھو گے تو دو نقصان ہو جائیں گے. نمبر ایک، تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اور نمبر دو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تنکوں سے ہلکے ہو جاؤ. کیا آج یہی کچھ نہیں ہو رہا اس ملک کے اندر؟ کتنی دینی جماعتیں ہیں اور کتنی دینی شخصیات ہیں، ایسی شخصیات آگے ایک چاہنے والے آگے لاکھوں میں، لیکن مجموعی طور پر ان کا کوئی امپیکٹ دکھا دے سوسائٹی کے اندر کوئی امپیکٹ ان کا مجموعی طور پر دکھا دے. وجہ کیا ہے؟ آپس میں سلوک نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کوئی حال ہی نہیں ہے، برا ہی حال. ہمارے سامنے دین کی، اسلام کی، ایمانی اقدار کی، ویلیوز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سوائے بے بسی کے ساتھ تماشا دیکھنے کے اور کچھ بھی نہیں. قرآن نے غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اگر ہمارا اور تمہارا زیادہ باتوں پر اتفاق نہیں ہے نہ صحیح، آؤ جو ایک چیز تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو نا، اہل کتاب سے کہا ہم بھی مانتے، آؤ اس ایک نقطے پر ہی اتفاق کر دیتے ہیں. یہ ہے قرآن جو مسلمانوں کو کہہ رہا تھا کہ غیر مسلموں سے کہو کہ ایک نقطے پر، اور یہاں سینکڑوں نقطے آپس میں ملتے جلتے ہیں، پھر بھی مل جل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. مجھے یقین کرے دل سلگتا ہے ساری سچویشن کو دیکھ کر، اور میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ کاش ہمارے دینی رہنما اور دینی طبقے اور جو مثبت مقاصد کے لیے اسٹرگل کرنے والے ہیں، یہ ان سے ہی سبق سیکھ لیں جو کل تک ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے، اور اس سے ذرا پیچھے چلے جائیں تو ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک تک قرار دے رہے تھے. 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اتنا کچھ کہنے کرنے کے باوجود دیکھیں آج اقتدار کی دسترخوان پر کس طرح شیر و شکر ہو کر مل بیٹھ کر بانٹ کر کھا رہے ہیں، کیسے سلوک اور اتفاق کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور کس طرح اس ملک کے وسائل کو گدوں کی طرح نوچ رہے ہیں. ان سے ہی کچھ سبق سیکھ لیں ہم بھی کہ کتنے سلوک اتفاق کے ساتھ کیا کچھ آج بن رہا ہے، اور ادھر سلوک اور اتفاق کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حالات بدلنے میں نہیں آتے. اب قوم ساری پریشان ہے، عوام پریشان ہے کہ وہ جائیں تو جائیں کدھر، کیا کریں. غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. اہل دانش نے بہت سوچ کر الجھائی ہے. الجھانے والوں کا کمال یہ ہے کہ وہ زمینی حقائق کی پوری طرح رعایت رکھتے ہیں، ہوا کی نبض کے رخ کو دیکھ کر چلتے ہیں. یہ ہیں الجھانے والوں کی ہوشیاریاں، چلاکیاں. اور سلجھانے والے بیچارے اتنے سادہ رو ہیں کہ ان کی سادہ روحی پر سمجھ نہیں آتی ہے کہ بندہ ہنسے کے روئی. ایڈیسن جس نے بلب ایجاد کیا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایجادات کا موجد وہ بندہ سمجھا جاتا ہے. اس نے بلب بنانے کے لیے جب سینکڑوں ناکام تجربے کر لیے نا، اور بلب بننے میں نہیں آ رہا تھا، اس کے دوست نے جھنجھلا کر کہا، ایڈیسن اب کیا اس میں سے نکالنا چاہتے ہو، چھوڑو، اتنے تجربے کر لیے ہو، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ بلب نہیں بن سکتا ان طریقوں سے. اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ کیا، کچھ نہیں ہوا ہے، میں نے تو صرف یہ جانا ہے کہ یہ 100 تجربے جو میں نے ناکام کیے ہیں نا، اب کم از کم ان 100 تجربوں سے، ان 100 طریقوں سے تو بلب نہیں بن سکے گا. جس نے بنانا ہے نا اس کو کوئی 101واں طریقہ دیکھنا پڑے گا. یہ ہے ایڈیسن جس کو نان مسلم کہتے ہیں. اور ادھر آ جائیے اب اپنوں کی طرف، معذرت کے ساتھ میں پہلے معذرت کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. اے لوگو، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کے یہ فراست مومنانہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی.
ایک ہی طریقے پر ساری ساری زندگی بندے کی گزر جاتی ہے، کسی بندے کی یا جماعت کی پوری ایک ہی ڈگر پر چلتے ہوئے 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ مجال ہے کوئی طریقہ کار کو، اسٹریٹجی کو دیکھا جائے کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، کیا تماشا بنا رکھا ہے، کس کو یہ دھوکے دے رہے ہیں۔ تو لہذا سوچنا تو چاہیے۔ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، 2011 یا 12 کی بات ہے، اسلام آباد جانا ہوا، راستے میں چکوال آتا ہے، چکوال کے اندر وہ مرحوم ایک شخصیت تھی ہماری، رب کی دھرتی، رب کا نظام، ان کا نام فوری طور میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مجھے پتا تھا ادھر ہیں، تو میں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو ان کو ملتے جائیں۔ ہم نے گاڑی وہاں کھڑی کی اور پتا کیا کہ یہ حضرت ہیں یہاں پر، پتا چلا جی موجود ہیں لیکن مل نہیں سکتے، ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم ایسے دور سے آئے ہیں، تو وہ ملے، مہربانی ان کو انہوں نے ٹائم دیا، ملنے کے لیے آئے۔ تو میں نے بیٹھتے ہی ایک سوال کیا، میں نے کہا حضرت، اس وقت ڈاکٹر سرار مرحوم بھی زندہ تھے، میں نے کہا حضرت مجھے یہ بتائیں، آپ اپنی جگہ پر رب دی دھرتی، رب کا نظام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آپ، دوسرا ڈاکٹر سرار احمد، تیسرا ڈاکٹر طاہر قادری اور چوتھی جماعت اسلامی، میں نے کہا یہ 4 طبقے مل جائیں نا تو وقت ڈال سکتے ہیں، ایوانوں کے اندر زلزلے برپا کر سکتے ہیں، ان کو ملنے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ یہ افطاری کا وقت ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ان کا جواب کیا تھا، انہوں نے کہا یار بات تم صحیح کر رہے ہو لیکن کیا کروں، مصیبت تو یہ ہے یہ ملتے نہیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ سمجھے نا کہ ایسی پتہ نہیں کول پاس سے لگا، مجھے آج بھی ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے، کہتے بات تم صحیح کر رہے ہو پر پتہ نہیں کیا وجہ ہے ملتے نہیں۔ میں نے کہا کتنے کے اختلافات ہیں آپس میں، کئی باتیں مشترک بھی تو ہیں، مشترک کے اوپر انسان مل جاتا ہے۔